عزیز ہوتی ہے اور جس چیز سے زیادہ تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے اور جس چیز کی قدر و اہمیت سے زیادہ واقف ہوتا ہے اور جس چیز کی حیثیت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو سمجھتا ہے تو انسان اس چیز کی زیادہ فکر کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کا سلسلہ چلتا رہے ہماری نسل و اولاد میں، اس پر کوئی آنچ نہ آئے، اس پر کوئی غبار نہ پہنچے، اس کو کوئی خطرہ نہ پیش آئے، بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، باقی رہے، جاری رہے، ساری رہے۔ چنانچہ اگر کوئی کاروباری انسان ہے، بزنس مین ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری بزنس کا سلسلہ ہماری نسل و اولاد میں بھی چلتا رہے، تاکہ وہ بھی ہماری طرح خوشحالی کی زندگی گزار سکے، عزت کی زندگی گزار سکے، سکون کی زندگی گزار سکے۔ اگر کوئی حکمراں طبقہ ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ حکمرانی کا یہ سلسلہ ہماری نسل میں بھی باقی ہے۔ اگر کوئی خاندانی آدمی ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو روایات و اقدار ہے اور ہماری زندگی کے جو معیار ہے جو ہم نے پسند کیے یہ روایات و اقدار اور زندگی کا یہ معیار ہماری نسل و اولاد میں بھی باقی ہے۔ غرض کہ انسان کو جس چیز سے واقفیت ہوتی ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور جس چیز کی قدر و قیمت کو اچھی طرح جانتا ہے وہ اس کی حفاظت چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، سب سے زیادہ ضروری سلسلہ جس چیز کا ہے وہ ہے ایمان اور اعتقاد کا سلسلہ، جو قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے اور جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے، ان کی وصیتیں سنائی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، کہ اے ہمارے پروردگار، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو یعنی مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر رکھنا، اور صرف اپنی فکر نہیں کی بلکہ اپنی آئندہ نسل کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہماری طرح ہماری آنے والی نسل کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار اور اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا کر رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ باضابطہ اس نے اپنی اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ تمہیں مرتے دم تک اسی دین اسلام پر قائم رہنا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ آپ ذرا غور کیجیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کہ ان کو سب سے زیادہ فکر جس بات کی تھی وہ ایمان کی، ان کو سب سے زیادہ فکر ایمان کی تھی کہ ہماری اولاد اور نسل بھی اسی ایمان پر باقی رہے، ان کے اندر بھی توحید خالص ہو، ان کے اندر بھی ایمان
یعقوب علیہ السلام کو سب نے بغیر کسی چوچرا کے جواب دیا تمام کے جوڑے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. ابا جان ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جو رب آپ کا معبود ہے، جو رب آپ کے آبا اجداد کا معبود ہے. حضرت ابراہیم کا معبود ہے، حضرت اسماعیل کا معبود ہے، حضرت اسحاق کا معبود ہے. اور ہم اسی دین پر قائم رہیں گے مرتے دم تک. ہم اسی کے مطیع اور فرمانبردار ہو کر رہیں گے. اولاد نے یہ جواب دیا. آپ ذرا غور کیجیے گا سوال کس نے کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. ذرا غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. سوال کس نے کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے. حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نہ صرف خود نبی ہیں بلکہ ان کے باپ بھی نبی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے چچا بھی نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے دادا بھی نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ ان تک پہنچا. اور جن سے کہا جا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جن سے کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اولاد ہیں جن کی رگوں میں ایک نبی کا نہیں بلکہ چار انبیاء کا خون دوڑ رہا ہے. اور ان کا اس گھرانے سے تعلق ہے جس گھرانے کے اندر اللہ کی حکومت اور اللہ کی فرمانبرداری کا سایہ بالکل چھایا ہوا ہے، شامیانہ بنا ہوا ہے، اور ہر طرح کی عبادت ہی کی فضا ہے. ہر طرف عبادت ہی کی ہوا اور خوشبو ہے، ہر طرف اطاعت ہی کی فضا ہے. اس کے باوجود ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. وہاں کوئی راجگانا نہیں تھا، وہاں کوئی خرافات نہیں تھی، وہاں کوئی اور دیگر چیزیں خرافات کی نہیں تھی، بلکہ وہاں تو نیکیاں ہی نیکیاں تھی. اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے تعلق سے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ذرا آپ سوچئے کہ جہاں صرف دینداری ہی کا گھرانہ تھا، نبوت کا ماحول ہے، عبادت کا ماحول ہے، اطاعت کا ماحول ہے، وہاں بھی یہ فکر کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ایمان کا یہ سلسلہ چلتا رہے، ہماری نسل میں ایمان کا سلسلہ باقی رہے. تو آج جب فتنوں کا دور ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، نیشریت کا فتنہ ہے، بہائیت کا فتنہ ہے، اور وحیت کا فتنہ ہے، الحاد کا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، بے دینی کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اسمارٹ فون کا فتنہ ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے. اس دنیا نے بہت ترقی کی ہے، لیکن وہیں پر ہمارے بچوں کے اخلاق، ہمارے بچوں کا کردار، بلکہ جو سب سے بنیادی عنصر ہے اور سب سے جو اہم چیز ہے یعنی ایمان اور اعتقاد، اس کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اس پر خطرہ ہے کیونکہ ہر طرف الحاد اور بے دینی کا ماحول ہے، ارتداد کا ماحول ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی، کھیل کے میدانوں میں بھی، اسکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی ہر طرف الحاد اور بے دینی کا ماحول ہے. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. اشاف پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہے؟ ایک الو کافی تھا آپ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن ہر شاخ پہ، باغ کے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، اس باغ کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں تو ہر طرف بے دینی کا ماحول ہے. تو بتائیے ہمارے بچوں کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ کیسا برا حال ہوگا؟ کیا انجام ہوگا ہمارے بچوں کے ایمان کا؟ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہمارے بچوں کا ایمان ہوتا ہے. جس طرح ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی سیٹ ہو جائے، ہمارے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، ہمارے بچوں کی دنیا کی تعلیم بہت اچھی ہو جائے، معیاری ہو جائے، ان کے بینک بیلنس ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے. جس طرح ہم ان کے بارے میں، ان کے تعلق سے ان دنیاوی چیزوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں،
اور اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ مکتب اور مدرسہ ہے، جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر بچوں کے اخلاق کو سنوارا جاتا ہے، جہاں پر بچوں کے کیریکٹر کو، ان کے کردار کو سدھارا جاتا ہے، درست کیا جاتا ہے، اور جہاں پر ایمان و اعتقاد کا درس دیا جاتا ہے۔ سب سے بہترین ذریعہ مکتب اور مدرسہ ہے۔ اس لیے آج سے ہم یہ عہد کریں، میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ ماشاءاللہ دینی تعلیم دیتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو لوگ نہیں دیتے ہیں اور جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور اب تک نہیں بھیج رہے تھے، آج سے یہ پختہ ارادہ کیجیے اور پختہ عہد کیجیے کہ ہم یقیناً جس طرح ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اسکولوں میں بھیجتے ہیں بچوں کو، پہلے ہم مدرسے میں بھیجیں گے، پہلے ہم مکتب میں بھیجیں گے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، ان کا اعتقاد اچھا ہو جائے، اور ان کے اندر ایسا مضبوط و مستحکم ایمان ہو جائے کہ اگر چاہے وہ کفر کے دلدل میں چلا جائے تب بھی اس دلدل کی وجہ سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہ پڑے، کوئی آنچ نہ آئے۔ یقیناً پڑھائی آج اسکولوں میں کالجوں میں دین کی قدر پوری آج ضروری ہو گئی ہے، دینی تعلیم، لیکن اس سے پہلے دینی تعلیم ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ یاد رکھیں، اگر ہم نے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، اگر ہم نے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، ان کی تربیت کی فکر نہیں کی، اور ہمارے بچے بے راہ روی کے شکار ہو گئے، غلط راستے میں چلے گئے، غلط ڈگر پر چلے گئے، تو یاد رکھیے ہم بہت زیادہ محنت کر کے ان کے لیے غذاؤں کو فراہم کرتے ہیں، کھانا مہیا کرتے ہیں، پہننا مہیا کرتے ہیں، اور ہر طرح کی راحت رسائی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے ذریعے اگرچہ ہم جسمانی پرورش کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے روحانی جسم کو، ان کے روح کو قتل کر رہے ہیں، ان کے روح کو ہم قتل کر رہے ہیں، اور وہ گویا کہ اگر دینی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہے، کچھ نہیں آتا اس کو ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو یاد رکھیے بالکل حیوان جیسا انسان ہے، ہم نے زندگی میں اس کو مردہ بنا دیا، لاش بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اگرچہ سارے مفسرین کی یہ تفسیر کی ہے کہ اب تندرستی کے خوف سے بچوں کو قتل نہ کرو، جسمانی قتل، لیکن یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی اور ان کے بچے بے راہ روی کے شکار ہو گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کے تعلق سے کچھ معلوم نہیں، تو ہم نے اس بچے کو قتل کر ڈالا، روحانی قتل۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ کیا مطلب ہے کہ انگریزوں نے جو نظام تعلیم ہم سب کو دیا ہے، جو اسکولوں اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو نظام تعلیم ہم کو دیا ہے، اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کی وجہ سے ہماری نئی نسل کا قتل ہو رہا ہے۔ اگر فرعون کو پتہ چل جاتا، فرعون کو معلوم ہو جاتا کہ اس طرح بھی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو وہ جسمانی قتل نہ کرتا اور وہ دنیا میں بدنام نہ ہوتا، بلکہ وہ طریق تعلیم ہی کو اختیار کر کے سب کو قتل کرتا۔ کیسے انسانی قتل ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے، جو لوگ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ان کو گھروں میں بھی دینی ماحول میسر نہیں، دوسری جگہوں میں بھی دینی ماحول میسر نہیں، آپ نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا، دینی تعلیم نہیں دی، تو بالکل بے بہرا ہے تو دینی تعلیم سے۔ تو آپ دیکھیے ان کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کی اکثریت اس طرح ہوتی ہے کہ والدین سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اخلاق سے بیزار ہو جاتے ہیں، اپنی روایات کا اور اپنے اقدار کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی کو کہنا پڑا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، خبتی سمجھتے ہیں۔ ریٹائر ہو گیا، ایک پلیٹ دے دیا، 2 گھنٹے، اس کے بعد اپنی وہ زندگی کے
لیکن ہم جواب دہی سے بچ گئے، اس لیے اپنی وسعت تک کوشش کیجیے اور آج ہی سے یہ ارادہ کرتے عہد کر کے جائیے کہ ہم ضرور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے۔ اور بھی نہ بنائیے، حافظ نہ بنائیے، قاضی صاحب نہ بنائیے، مفتی صاحب نہ بنائیے، اس کے لیے ہم لوگ کافی ہیں۔ تو جس کو بنانا ہو بنائیے، لیکن ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا کم از کم فرض اور ضروری ضرور ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم دیجیے، اتنا شعور دیجیے دین کے تعلق سے کہ نماز کا مسئلہ اس کو معلوم ہو جائے، والدین کے بارے والدین کے کیا حقوق ہے اس حقوق کا پتہ چل جائے، سماج کا کیا حقوق کیا ہے، پڑوسی کا حقوق کیا ہے وہ حقوق معلوم ہے۔ اتنی تعلیم دینا ہر انسان پر فرض ہے، اس لیے عہد کیجیے کہ ہم ضرور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں گے، ہم ضرور ان کو تعلیم و تربیت سے نوازیں گے اور تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان کی زندگی کو اچھے راہ پر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،